نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ کل کے درس قرآن مجید میں آپ کے سامنے والدین کے حقوق کے متعلق کچھ گفتگو کی ہے۔ آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث مبارکہ میں جس طرح کل بیان کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ماں کا ذکر کیا، پھر باپ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد فرمایا الاقرب فالاقرب، والدین کے بعد جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں جن سے قریبی تعلق ہے وہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہیں، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اخلاق سے پیش آنا، مشکلات میں ان کا تعاون کرنا، مالی امداد کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا رویہ رکھنا، اس کو شریعت کی اصطلاح میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اسلام جہاں ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، والدین کی عزت اور احترام کرنے کا حکم دیتا ہے، وہاں اسلام ہمیں قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارے معاشرے میں آج جو بد امنی ہے، بدسکونی ہے، ہر طرف خاندانوں میں الجھنیں بڑھ رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ ہم اپنے گھر کی تو فکر کرتے ہیں لیکن جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کی فکر اور ان کا احساس ہمارے دل میں کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے رشتوں میں دوریاں آتی جا رہی ہیں، خاندانوں میں الجھنیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، کہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کا ذکر کیا، وہاں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، عقل مند وہ لوگ ہیں یصلون جو ملاتے ہیں، ما امر اللہ جس کام کا اللہ نے حکم دیا، ان یوصل یہ کہ ملایا جائے، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور قطع رحمی سے وہ ڈرتے ہیں، اور اس قطع رحمی کی وجہ سے، تعلقات کو ختم کرنے کی وجہ سے وہ کل قیامت کے دن کے برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ یہاں اللہ نے عقل مند لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرحم شجنۃ من الرحمن، یہ رحم یہ مشتق ہے رحمان سے، یعنی خداوند رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے، یعنی اللہ کی صفت رحمان رحم کرنا، یہ صلہ رحمی بھی اللہ کی صفت رحمت کی ایک شاخ ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں
من وصلکی وصلتہ، جو صلہ رحمی کرے گا میں اللہ بھی اس کو اپنے ساتھ ملا لوں گا، یعنی اس کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ کروں گا۔ ومن قطعکی قطعتہ، اور اللہ فرماتے جو قطع تعلقی کرے گا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ توڑ پیدا کر دے گا، اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی اس کو توڑ دوں گا، یعنی اس کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ نہیں کروں گا۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، وَأَنَا الرَّحْمَنُ، اور میں رحمان ہوں، خلقت الرحمہ، میں نے صلہ رحمی کو پیدا کیا یعنی رحم کو پیدا کیا، وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسمی، اور میں نے اپنے نام سے یعنی جو میرا نام رحمان ہے اسی سے میں نے رحم یعنی صلہ رحمی کو نکالا ہے۔ فَمَنْ وَصْلَهَا، جو صلہ رحمی کرے گا یعنی رشتوں کو ملائے گا جوڑے گا، وصلتہ، میں بھی اسے جوڑ دوں گا یعنی اس کے ساتھ جوڑ والا معاملہ کروں گا، رحم والا معاملہ کروں گا۔ وَمَنْ قَطَعَهَا، اور جو سے قطع تعلقی کرے گا رشتہ داروں کے ساتھ توڑ پیدا کرے گا، بَتَتْتُہُ، میں بھی اسے توڑ کر رکھ دوں گا۔ اور پھر یہ صلہ رحمی کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں کچھ اعمال ایسے ذکر کیے جاتے ہیں جن کا نتیجہ اللہ ساتھ ہی ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ عمل کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی اعمال کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی اس کے فوائد ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ایمان والوں کے دل میں اس کی اہمیت اور بڑھ جائے۔ اب یہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشخبری دی ہے، ہمارے دلوں میں صلہ رحمی کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے ایک بات کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو، اس کا رزق وسیع ہو، وینسع لہ فی عسرہ، اور اس کی عمر دراز ہو یعنی اللہ اس کو لمبی عمر دے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اب صلہ رحمی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان مال کے ذریعے کسی غریب رشتہ دار کے ساتھ تعاون کرتا ہے کہ پتہ ہے کہ اس کے گھر کا نظام نہیں چل رہا، وہ صلہ رحمی کے طور پر اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے گھر کا نظام چلاتا ہے اپنے مال کے ذریعے، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ اور دوسری، یا پھر انسان اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے لیکن وہ اپنے اخلاق کے ذریعے حسن سلوک کے ذریعے اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، زندگی کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا رہا ہے، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو ثمر ذکر کیے، دو نتیجے ذکر کیے۔ اگر مال کے ذریعے انسان صلہ رحمی کر رہا ہے تو اللہ اس کے رزق کو اور وسیع کر دیں گے، اور اگر یہ اپنے اخلاق کے ذریعے یا زندگی کا کچھ حصہ اس کے ساتھ گزار رہا ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، مشکل کام میں اس کا سہارا بنتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے دوسرا نتیجہ ذکر کیا کہ اللہ اس کی عمر لمبی کر دیں گے۔ اب لمبی عمر ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ عمر ہی لمبی ہو جائے، 80 سال 90 سال عمر ہے، یا پھر عمر لمبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمر تو کم ہوگی لیکن اللہ رب العزت اس عمر میں برکت ڈال دے گی، یعنی برکت والی عمر ہوگی۔ تو اب کام ہم نے کیا کرنا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اگر یہ دو کام ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رزق بھی وسیع کرے اور اللہ رب العزت ہماری عمر میں برکت عطا کرے، برکت نازل کرے، تو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، ہمیں چاہیے کہ صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا ہے، توڑ پیدا نہیں کرنا۔ اور پھر جو توڑ پیدا کرتا ہے پھر سن لے وعید، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ توڑ پیدا کرنا، جہاں اللہ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے وہاں ان سے قطع تعلقی کرنا یہ ایسا غلیظ گناہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر دنیا میں سچی توبہ کر کے نہ آیا اس گناہ سے تو لا يدخل الجنت قاطع، یہ قطع تعلقی کرنے والا اس گناہ کو لے کر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا مطلب، اگر ایمان ہوا تو پھر اس گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں داخل ہوگا۔ اور صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، یہ بھی صلہ رحمی تو ہے لیکن حقیقی معنوں میں صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔
یہ تو بدلہ ہوا کہ وہ میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، میں بھی بدلے میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہوں۔ وہ کسی خوشی میں میرے گھر مٹھائی کا ایک ٹوکرا لے کر آتا ہے، میں بھی بدلے میں خوشی میں اس کے گھر کوئی مٹھائی کا ٹوکرا لے کر جاتا ہوں، یہ تو بدلہ ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ دار تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے، رشتہ دار تمہارے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں، رشتہ دار تمہارے ساتھ توڑنا چاہیں، لیکن اس کے باوجود تم پھر بھی صلہ رحمی کرتے رہو، حقیقی معنوں میں صلہ رحمی یہ ہے۔ اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، حقیقی صلہ رحمی کرنے والا یہ نہیں ہے جو بدلہ لینے والا ہے، کہ جس طرح رشتہ دار کا سلوک ہے یہ بھی وہی سلوک کرے، یہ حقیقی صلہ رحمی نہیں ہے۔ ولکن الواصل، حقیقی صلہ رحمی یہ ہے الذی اذا قطعت رحمہ، جب اس سے قطع تعلقی کی جائے وصلہ، یہ پھر بھی جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے، کہ یار اگر اس کے دل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ قطع تعلقی کا کتنا نقصان ہے، لیکن مجھے تو پتہ ہے، یہ پھر بھی جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں حقیقی معنوں میں صلہ رحمی یہی ہے کہ وہ توڑ پیدا کر رہا ہے اور یہ اس کے جواب میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں صلہ رحمی کی اہمیت کو اور بٹھاتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ، تین صفات جس انسان میں ہو حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنۃ برحمتہ، جس آدمی کے اندر تین صفات پائی جائیں اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سے حساب و کتاب بھی آسان لے گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے جنت میں بھی داخل کریں گے اپنی رحمت کے ساتھ۔ یاد رکھیے ہمیں ہر وقت اللہ سے آسانی حساب کی، یعنی حساب کی آسانی کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا بڑی مشہور ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ قیامت کے دن مجھ سے آسان حساب لینا۔ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ اگر اللہ نے حساب لینا شروع کر دیا پھر یاد رکھیے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من نوکشا، جس آدمی سے اللہ نے پوچھ کر شروع کر دی کہ یہ گناہ کیا تو ہے لیکن کیوں کیا ہے، ایک ہے صرف اعتراف کرنا کہ اللہ پوچھے کہ یہ گناہ کیا، جی یا اللہ کیا، بس ٹھیک ہے بات ختم۔ لیکن اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ گناہ کیوں کیا، پھر آدمی وہاں پھنس جائے گا۔ اس لیے اللہ سے آسانی حساب کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب میں آسانی والا معاملہ فرمانا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس سے آسان حساب لے اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرے، تو اسے تین صفات پیدا کرنی ہوگی۔ پہلی صفت، جو آدمی تجھے محروم رکھتا ہے تو اسے مال دینے والا بن جا، کہ آدمی تیرے اوپر خرچ نہیں کرتا، کوئی رشتہ دار تیرے اوپر خرچ نہیں کرتا، کوئی دوست تیرے اوپر خرچ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود تو خرچ کرنے والا بن جا۔ یہ ایسی صفت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تیرے ساتھ بھی آسانی والا معاملہ کریں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ اور دوسری صفت وَتَعْفُوَ عَنْ ظُلْمِكَ، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف کرتا جا۔ کوئی تیرے اوپر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو بدلے میں اسے معاف کر دے، اللہ کل قیامت کے دن تیرے ساتھ بھی معافی والا معاملہ کریں گے۔ اور جو تیرے ساتھ قطع تعلقی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرے، اللہ تیرے ساتھ بھی کل قیامت کے دن صلہ رحمی والا معاملہ کرے گا، یعنی جوڑ والا معاملہ کرے گا، محبت والا معاملہ کرے گا۔ پھر آگے صحابہ کرام نے پوچھا بھی یا رسول اللہ اگر ہم یہ تین کام کر بھی لیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ تم سے حساب آسان لے گا اور قیامت کے دن تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور یاد رکھیے یہ قطع تعلقی ایسا گناہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان کو دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو کل قیامت کے دن کے عذاب سے انسان بچ جاتا ہے، لیکن قطع تعلقی ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس لائق نہیں ہے کہ اللہ جلدی کرے اس کے ساتھی کے لیے سزا کی دنیا میں، یعنی دنیا میں جلدی اللہ سزا دیتے ہیں، آخرت میں بچا لیتے ہیں، لیکن دو گناہ ایسے ہیں
جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی بھگتنی پڑتی ہے اور آخرت میں بھی بھگتنی پڑتی ہے، اس میں سے ایک گناہ زنا کرنا ہے کہ زنا کی سزا دنیا میں ملتی ہے کہ انسان نے جس کے ساتھ زنا کا کام عمل کیا ہوتا ہے، بدکاری کی ہوتی ہے، وہ اس کے رشتہ داروں میں، اس کے رشتے میں وہ گناہ لوٹ کر آتا ہے، یہ دنیاوی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہی ملتی ہے۔ اور دوسرا گناہ قطع رحمی والا ہے، جو انسان قطع تعلقی کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کو سزا ملتی ہے کہ خاندان میں بدسکونی ہے، اس کی زندگی میں بد امنی ہے، بدسکونی ہے، چچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، خاندان میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ دنیا کی سزا ہے۔ اور آخرت میں کیا سزا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو لوگ قطع تعلقی کرتے ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، ویفسدون فی الارض، اور فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، اولئک لہم اللعنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں تو لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور آخرت میں برا گھر ہے، یعنی جہنم ان کے لیے تیار ہے۔ تو آج کے درس میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ جس طرح اللہ رب العزت اور یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اسی طرح ہمیں قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔